على عباده الذين اصطفى اما بعد شافعِ کون و مکا کی راہ دکھلاتا رہا شافعِ کون و مکا کی راہ دکھلاتا رہا گمراہان شرک کو توحید سکھلاتا رہا پرچم اسلام ابید نقشہ کے روپ میں پرچم اسلام ابید نقشہ کے روپ میں بت قدوں کی چار دیواری پر لہراتا رہا اس گلی میں عصر حاضر کا فقیر بے مثال اس گلی میں عصر حاضر کا فقیر بے مثال سنت خیر الورا کے زمزمے گاتا رہا ملت اسلامیہ کے درخشندہ ستارے آج میں آپ کے سامنے اسلام کے ایک عظیم سپوت اور مسلمانوں کے ایک عظیم محسن کا ذکر خیر کرنا چاہتا ہوں جس کے فیول سے ایک عالم نے استفادہ کیا وہ کر رہا ہے جس کی بے باک زبان اور بے خوف قلم نے ہزاروں گمراہوں کو راہ ہدایت سے روشناس کرایا اور جس کی بے مثال قیادت میں ملت اسلامیہ ہندیہ نے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی اور بے مثال قربانیاں پیش کی میری مراد اسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں یہ وہی مجاہد جلیل ہیں کہ جنہوں نے باطل کو مٹانے اور اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی حکومت برطانیہ نے ہندوستان پر غاصبانہ سکہ جمایا اسلام کو مٹا کر عیسائیت کی تبلیغ شروع کی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے کئی لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا جن کے گھروں میں ہاتھی جھومتے تھے پھوٹا کٹورا لے کر زلزل کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے شاہی خاندان کی بیگمات پھٹی چادریں سروں پر ڈال کر گھروں میں کھانا پکانے کی نوکری کرنے لگی وہ پردہ نشین عورتیں جن کے دیدار سے چاند سورج ترستے تھے در در کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی ہر طرف تباہی و بربادی کا دور دورہ تھا خون پانی کی طرح بہ رہا تھا گلی کوچوں میں لاشیں اس طرح پڑی تھی کہ درندے اور پرندے دن دہاڑے نوچتے اور کھسوڑتے تھے مسلمانوں کو خنزیروں کی کھالوں میں بند کیا جاتا تھا تو ہندوؤں کے منہ میں گائے کا گوشت پھونکا جاتا تھا الغرض پوری داستان خون سے لبریز ہے بالآخر عیسائیت کو مٹانے کے لیے دہلی میں ایک میٹنگ بلائی جاتی ہے بشارت و بصیرت کا پیکر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دور اندیش مشورے دیتا ہے جس کے نتیجے میں ہندوستان میں عیسائیت کی ٹکر کے لیے فضا قائم ہو جاتی ہے دوستو اس عظیم ہستی نے عیسائیت کو مٹانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا شاملی کا میدان ہے حق و باطل کی جنگ جاری ہے آپ میدان جنگ کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں حکومت برطانیہ کا ایک پٹھو موقع پا کر آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے قاسم تم نے بہت سر ابھارا ہے میری چمکتی ہوئی تلوار اب تمہاری خبر لے گی عقل سے پورا انگریز جو ہی سر گھماتا ہے قاسم نانوتوی کی تلوار بجلی کی طرح چمکتی ہے اور اس کو زمین پر تڑپا دیتی ہے اسی جنگ میں موصوف کی کن پٹی پر گولی لگتی ہے حالت جگر گو ہو جاتی ہے کپڑے خون سے شرابور ہیں مگر عزم استقلال کا یہ پہاڑ اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کہیں گولی کا نشان نظر نہیں آتا حکومت برطانیہ نے ایک ناپاک سازش کی کہ ہندو قوم کو مسلمانوں کے مقابلے کھڑا کیا اس ملک ہندوستان میں مسلمانوں کو سیاسی اہمیت حاصل کی انگریز نے ہندوؤں کو آگے بڑھایا مسلمانوں کو گھٹایا جب معاشی و سیاسی میدان میں ہندو کو پاگے بنی تو انہیں مذہب کی برتری اور بلندی سمجھائی اور ہندو مسلم کو آپس میں لڑایا چنانچہ 1876 میں شاہجہاں پور کے قریب چاندہ پور گاؤں میں میرا خدا شناسی منعقد ہوتا ہے عوام کا جمع غفیر جمع ہوتا ہے پنڈت دیانند سرسوتی بھی حاضر ہوتا ہے مناظر اسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو حقائق اسلام جتانے کا موقع ملتا ہے عقل کا یہ پتل اپنا موضوع سخن عیسائیت کو بناتا ہے اور میدان جیت لاتا ہے اسی جنگ میں موصوف کی کلپٹی پر گولی لگتی ہے 1877 میں اسی جگہ دوبارہ میرا خدا شناسی وجود میں آتا ہے مگر فتح کا سیرہ پھر بھی اسی بحر العلوم پہ سر بندھتا ہے دوستو پنڈت دیانند نے اپنا مسکن رڑکی کو
وسلم سے 6 سال شروع کی، مختلف مقامات پر تقریروں کا سلسلہ شروع کر دیا، قرآن پاک اور ارکان اسلام پر طرح طرح کے عملے کیے، پنڈت کو مناظرے کی دعوت دی گئی، بہت کوششیں کی گئی کہ پنڈت جی علماء کے سامنے آ کر اپنے جوہر دکھلائے، مگر وہ تیار نہ ہو سکے، جس کا واحد سبب یہ تھا کہ پنڈت جی مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی شاہجہاں پور کے میلے میں ان دھواں تقریروں کو بہوش خود سن چکے تھے، جنہوں نے عیسائیوں کو آواز باختہ کر دیا تھا۔ اس پر یہ خوف طاری تھا کہ اگر مناظرے کی نوبت آ گئی تو سارا راز فاش ہو جائے گا۔ وہ بالآخر پنڈت مناظرے کے لیے تیار ہوتا ہے، شرط لگاتا ہے کہ مناظرہ مولوی قاسم سے ہوگا۔ وہ جانتا تھا کہ موصوف بیمار ہے، نہ وہ آئیں گے، نہ مناظرہ ہوگا، نہ ذلت کا سامنا ہوگا۔ موصوف کو جب اس کی اطلاع ملتی ہے تو کمزوری کا باوجود تیار ہو جاتے ہیں اور پیادہ پر ان کی روانہ ہوتے ہیں۔ سرزمین ان کی زبان حال سے چیخ اٹھتی ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے، رنگ ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ اسلامی فوج کا ایک سپاہی پنڈت جی کو مناظرے کا چیلنج کرتا ہے۔ ایک مرتبہ نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، زور سے لگائے، نعرہ تکبیر، حضرت مفتی نظام الدین صاحب، زور سے، علماء کرام، حضرت مفتی نظام الدین صاحب، حضرت مفتی نظام الدین صاحب، نعرہ تکبیر، زور سے لگائے، نعرہ تکبیر، ہندوستان، ہندوستان، ہندوستان۔ اسلامی فوج کا یہ سپاہی پنڈت جی کو مناظرے کا چیلنج کرتا ہے، لیکن وہ تیار نہیں ہوتے اور لڑکی سے فرار ہو کر میٹ بنا لیتا ہے، مختلف مقامات مختلف تدبیروں سے لوگوں کو بہکاتا ہے۔ مسلمانوں نے میٹ کے اصرار پر مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچتے ہیں، پنڈت جی کو فرشتے نظر آنے لگتے ہیں اور مناظرے سے انکار کر دیتا ہے، مگر علم و عمل کے پیکر مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف تقریروں میں اس کے تمام اعتراضات کے جوابات تفصیل سے بیان کر کے عوام کے ایمان کو بچایا اور حالت اسلام سے قائل ہونے پر مجبور کیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی کہیں کسی شکل میں اسلام اور مسلمانوں کو دشمن اسلام سے کوئی خطرہ درپیش ہوا، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خداداد صلاحیتوں سے اس کا خلاف ہما کیا اور ہمیشہ باطل کو روپوش ہونے پر مجبور کیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت کو پوری امت کی جانب سے جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔